اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کرے، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ ایک سوال کرنا تھا کہ فوقہ اسلام کے نزدیک عورتوں کا وعظ اور نصیحت کی مجالس میں جانا کیسا ہے؟ فوقہ اسلام کے فتوے کے مطابق عورتوں کا مساجد میں جناب مزارات پر یا مجالس سے وعظ و نصیحت میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ جو شرعی شروط حال ہے وہ یہ ہے کہ ایام مخصوصہ میں نہ جائیں۔ ایام مخصوصہ یہ تخصیص ایام کس طرح آپ کر رہے ہیں؟ فوقہ اسلام خصوصاً امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تو عورتوں کی مزارات پر حاضری کے رسالے میں تو تمام احادیث اور اقوال سلف سے یہی جی وہ یہ کر رہا ہوں کہ مساجد کی بات کر رہا ہوں جی باقی ہے مزارات وغیرہ ان پر عورتوں کا جانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مزارات پر مساجد میں جانا، حضرت عمر فاروق نے تو مساجد سے روک تھی، حالانکہ قرون اولیٰ کا زمانہ تھا، افراد بھی اعلیٰ تھے اور صحابیات تھی ادھر۔ اس زمانہ پاک میں بس وجہ ابتلاء فتنہ کے حضرت فاروق اعظم نے منع کیا، صحابیات نے اتفاق کیا اور باقی صحابہ کرام نے بھی ان کے اس منع پر اجماع کیا، تو زمانہ پاک میں اور قرون اولیٰ میں تو ممنوع رہا، تو زمانہ سراسر فساد میں کن شرائط کے ساتھ تخصیص کرو گے؟ پھر یہ تک شرائط کن کے اختیار کے ساتھ ہوں گی؟ اور یہ تخصیص کرو گے تو پھر یہ تخصیص جن احوال اور حالات کے ساتھ کریں گے، کیا عوام ان کا خیال رکھے گی؟ عوام فی زمانہ جو شر اور فتنہ ابتلاء عام ہے، اس سے کہ میں تخصیص کا کیا حکم مطلق لگے گا، لکشل حکم الکل، اس لیے تو اس زمانہ میں مطلقاً منع کر دیا گا مساجد سے مزارات سے، تو فی زمانہ اس میں کیسے آپ تخصیص کر رہے ہیں؟ تخصیص کس قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، یا کسی قول سلف سے اگر تخصیص کر رہے ہیں؟ اس لیے ہے کہ جو مساجد ہے نا وہ مساجد میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر تو اس کا مطلب دیکھیں نا، انتظام یا کیا صحابہ کرام کے دور میں انتظام نہیں تھا، یا ابو حنیفہ کو اس انتظام کا پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے حالات اور انتظام ان شرائط کے ساتھ، ان قیودات کے ساتھ کیوں انہوں نے ان قیودات کا خیال نہ رکھا؟ مطلق منع کر دیا عورتوں کو مساجد میں آنے سے اور منابر پر آنے سے، مطلق منع کر دیا۔ ان تخصیص کا یا اہتمام اور انتظام کا اسلاف نے کیوں خیال نہ رکھا؟ امام احمد رضا پیر میر علی شاہ اسلاف صلح نے کہاں ان کی عورتوں کی مجالس مجھے بتا دیں کہ فلاں بزرگ کی مجلس میں عورتیں آتی تھیں یا فلانی، تو مجھے تو جو ہے نا وہ قول سلف بتائیں۔ یہ تیس علماء نے کیوں نہیں کی؟ اگر یہ تخصیص تھی تو زمانہ پاک میں قرون اولیٰ میں تخصیص کیوں نہ صحابہ کرام نے کی؟ جبکہ امام ابو حنیفہ نے تو کہا کہ پھر بارے میں تو حضرت یہ ہے کہ وہ تو مطلقاً جو باتیں ہیں جی اور ایک کچھ اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی میں نے جو یہ کہی ہے کہ جو یہ آج تک ہمارا مساجد میں جانا یا جمعے کی نماز میں اردو کا شامل ہونا، جہاں پردے کا انتظام ہو، وہ بھی اس لیے ہے کہ جو فقہی مسائل اور روا اور مشاہد بیان کرتے ان کی سماعت کی حد تک، ورنہ عورت کے لیے جو جس طریقہ سے حکم شرعی ہے وہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ علماء کرام نے اسلاف امت نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کون سا طریقہ رائج کیا؟ کیا وہ مساجد میں آتی تھیں جب ان کے نماز، جمعہ، فرائض، واجبات اجتماعیہ سے ان کو روک دیا گیا، تو پھر کیا تخصیص رہے گی انتظام کی یا اہتمام کی؟ جب علماء نے فتویٰ دیا کہ مطلقاً ممنوع ہے، مطلقاً ممنوع ہے۔ اس کے حد سے تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ اردو کا مساجد میں جانا مزارات پر، بلکہ
وہ تو آپ ماشاءاللہ اچھے انداز میں جانتے ہیں کہ ولادت جو ہے وہ میری گئی ہے ایسے ظاہرات پر. اور سوال یہ ہے مولانا صاحب کے قرون اولیٰ میں جو تھے نا، پہلے تخصیص ہوئی، پھر رات کو، دن کو، پھر رات کو، پھر پردے کے ساتھ، پھر جناب پھر نوجوان عورتیں، پھر بوڑھی عورتیں، پھر تو امام حنیفہ کے جب دور آیا تو انہوں نے تو مطلقاً فقہاء کرام نے، حالانکہ وہ تخصیص کو جانتے تھے، تمام کو جانتے تھے، دین کے طور طریقے کو جانتے تھے، فقہی مسائل کو جانتے تھے، آیا اسلاف نے عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کون سا طریقہ اپنایا جو شرعاً شرعاً. میری بات سنیں مولانا میری بات سنیں، میں سائل ہوں، پہلے مجھ سے سوال مکمل ہونے دیں. تو امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 16 امت اولیاء نے، صوفیاء نے، فقہاء، مجتہدین، محدثین، غرض ہے کہ خدام اسلام میں جتنی انواع اور اقسام ہے سب نے اتفاق اور اجماع کر لیا تھا کہ عورتوں کا اجتماعی عبادات میں مطلقاً آنا ممنوع ہے، مساجد میں، مزارات پر. تو پھر زمانہ بدترین زمانے میں جس میں عورت ریڈیو سے لے کر کیبل تک ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، اور گھروں میں ٹی وی جیسا بدترین ماحول ہے، حیا انکاہ ہو چکا ہے، تو اس زمانے میں تو مطلقاً اجتناب محارم غیر محارم کا، جبکہ ایسے واقعات سنے جا رہے ہیں کہ محارم کی تفریق بھی ختم ہو چکی ہے، غیر محارم خدا تو پھر باہر آنا کیسا؟ یہ شرن گناہ اور حرام، گناہ اور حرام یہ تو، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو عورتوں کے میلاد منارے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا وعظ اور نصیحت کی مجالس میں جانا ممنوع ہے. اگر آپ قیودات اور اطلاع قیودات کے ذریعے تخصیص کر رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ علماء بے بہرہ تھے، انہوں نے ان قیودات کا کیوں خیال نہ کیا؟ نہیں، میں نے جو بات آپ سے کہی ہے نا پہلے جی، وہ تو پھر میں نے اس حد تک کہی ہے کہ اگر کوئی ایسا فقہ ہے. ارے مولانا صاحب ایسا دیکھو نا، ایسا فقہ کا اصول ہے کہ اکثر سنیں نا جی علماء تو ہے ہی نہیں ہے، ہو سکتے بھی نہیں ہے اس دور میں. اس دور میں دیکھو نا بھائی مولانا صاحب، دیکھو نا کہ اب تم عورتوں کے کیا یہ نیچری ہیں، سکول والی ٹولیاں، انہوں نے عورتوں کے حقوق کیا بتائے کہ عورت ریڈیو میں ہے، کیبل میں ہے، انٹرنیٹ میں ہے، ڈرائیووں میں ہے، بسوں میں ہے، فیکٹریوں میں ہے، اسمبلیوں میں ہے، فوج میں ہے، پولیس میں ہے. غرض ہے کہ انہوں نے تو معاشرت میں جہاں مرد وہاں عورت، جہاں عورت وہاں مرد کا فطرہ چلا رکھا ہے. انہوں نے پوری امت مسلمہ کو عورت اور زنانہ نظام میں تباہ و برباد کر دیا ہے. ایک یہودی کہتا ہے، اس نصرانی یہ کہتا ہے کہ مسلمان. جی میری بات سنیں میری بات سنیں مولانا سنیں. تو سوال یہ ہے کہ عورت کیبل میں آ رہی ہے، عورت ریڈیو پر آ رہی ہے، پھر وہابیوں نے عورتوں کے مدارس، عورتوں کی مساجد، امام ابو حنیفہ اور حضرت عمر فاروق کی مخالفت میں عورتوں کے مجالس اور عورتوں کے جلسے جلوس یہ نیچریوں، سکول والے، یہودیوں کے غلاموں نے اور وہابیوں نے شروع کی. اہل سنت والجماعت کے اسلاف نے. اب مجھے بتائیں یہ جتنی ہمارے سلسلے ہیں، نقش بندی، سہروردی، قادری، اس میں کون سی بڑی بزرگ عورت ہے جس کو مرشد کہا جائے یا اس کی طرف سلسلہ منسوب کیا جاتا ہے کہ عورت شاید مرید تو ہوگی پردے میں، لیکن ہمارا جو قیادت کا نظام ہے، حکمت کا، شریعت کا، خلافت کا، حکومت کا، قضاء کا، اس میں تو عورتوں کو کبھی بھی علماء نے آگے نہیں رکھا. ہمارے جتنے اسلاف ہیں، بزرگان پیر، میر علی شاہ، امام محمد رضا، انہوں نے کبھی دکھائے مجھے کہ انہوں نے عورتوں کا جلسہ کیا اور وہاں جلسے میں عورتوں کو مسائل بتائے. حالانکہ سلسلہ اسلام کی تعلیم تربیت کا جو عورتوں کے ساتھ منسلک ہے اس میں یہی ہے کہ علماء سے آبا و اجداد اور محرم رشتہ دار، ماں باپ جو ہیں وہ مرد علماء سے استفتاء کرتے ہیں، پھر جا کر اپنی عورتوں کو بتانے ہیں. یہ ہمارا طریقہ اسلاف کا مروج ہے ہزاروں سالوں سے، اور یہ طریقہ محفوظ ہے. اور اب جو ہے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ حضرت، ابھی میں داتا شاید کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت فاطمہ، حضرت خضرویر رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی جب حضرت جناب بایزید کے پاس گئی تو بایزید کی دید پڑ گئی ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا آج کے بعد میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، صرف یہ کہ پہلے آپ کی توجہ میرے روحانی نظام پر تھی اور اب میرے بدن پر پڑ رہی ہے، لہذا میں آئندہ نہیں آؤں گی. یہ تو بایزید کے گھر، یہ تو بایزید کے معاشرت میں عورت کا حال ہے. اور 15ویں صدی کا وہ مولوی پیر جو ریڈیو سے لے کر کیبل تبھی تک اس کا سارا شہوانی نظام ابھرا ہوا ہے، وہ بد نگاہی، بد اتواری کا شکار ہے. اس کے سامنے عورت کو بعض و مجالس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر عورت کی اصلاح مقدم ہے یا اسلام میں مرد کی اصلاح مقدم ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، اسلام نے مرد کو اصلاح کو مقدم کیا عورتوں پر.
جب مرد تباہ ہو جاتے ہیں عورتیں کب بچتی ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے مردوں نے تو ریڈیو کیبل تک بچھا رکھا ہے، ان مولویوں نے دین اسلام کے حکام کو ختم کر رکھا ہے، سکول کالج وہ ٹی وی انگریز کے نظام نے عورت کو کہاں تک یہ چراغ خانہ تھی، اور اب یہ چراغ خانہ کی بجائے یہ شمع انجمن بن چکی ہے۔ حامدہ چمکینہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو کون ہے ایک انگریز؟ سنیں حضرت، ایک انگریز، ایک سنیں میری بات، سنیں حضرت ایک بات سنیں میری آخری، وہ ہے ایک مورخ ہے برطانیہ کا ٹائن بھی، اس نے کہا میں نے 20 قوموں کی تہذیب کا مطالعہ کیا ہے، تو جب قوموں کا عروج ہوتا ہے تو ان کی عورت گھر میں ہوتی ہے، جب اور قوموں کا زوال شروع ہوتا ہے تو ان کی عورت بازاروں میں ہوتی ہے، اشتہاروں میں، باٹا سروس کے اشتہار میں خدا کے نام منو، اتنی پرفتن زمانہ میں احتیاط لازم ہو جاتی ہے۔ فاروق اعظم پابندی لگا رہے ہیں، زمانہ پاک ہے، قرون اولا ہے، صحابیات ہے، صحابیات میں تخصیص نہیں ہے، تو اب یزیدیات میں آکاسیات و ناریات، کپڑے پہن کر ننگے پھرنے والی عورتیں، ان کے لیے حکام کی تخصیص کرنے کا کیا سوال بنتا ہے؟ بے شک ٹھیک فرمایا آپ۔ اب ایسا نہیں ہوا ہے، جو انداز ہے یا حالات ہے وہ مجالس بھی محفوظ نہیں ہے ہماری، ایسا وہ وقت ہے، انٹرنیٹ ہے، موبائل سسٹم ہے، اور یہ سارا سلسلہ ایک فحاشی کا سلسلہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت صاحب، مولانا صاحب، آپ اس کو فحاشی کہہ رہے ہیں، لیکن جدید تعلیم میں یہ عورتوں کے حقوق ہیں، یہ تہذیب کا زینہ ہے اور ترقی کا یہی سامان ہے کہ عورت جو ہے وہ کپڑے جتنی اتارے گی اتنی عورت کے حقوق زیادہ نمایاں ہوں گے، عورت کی آزادی ملے گی۔ یہ ہمارا جو تسلط ہے، اس ہمارے معاشرے پر یہ بیرونی تسلط ہے، جس وجہ سے ہم دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا، لیکن آپ کا تعارف نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت صاحب، سوال تعارف شخصی کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں الحمدللہ عقائد اور مسائل کے متعلق گفتگو ہے، یہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو۔ میں بتا رہا تھا کہ اس زمانے فتن میں عورتوں کی تعلیم تربیت کا کیا سوال، یہاں تو تعلیم تربیت کا پورا نظام بگڑا ہوا ہے۔ اب ہمارے بزرگ ہیں، ان کی عورتیں اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں، مجھے بتاؤ احمد رضا فرماتے ہیں مزارات پر نہیں جا سکتی، جہاں اسمبلی میں عورتیں گئی ہوئی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا چکلا، سب سے بڑا کفر ظلم کا اڈا پاکستان، دنیا کی اسمبلیاں ہیں، اور ان میں علماء عورتوں کو بھیج رہے ہیں۔ خدا کا نام منو کا قیامت کے دن جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہم بن چکے ہیں کہ اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر چھان چھان کر پیتے ہیں ہم؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کا بہت رہا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کی عبادت میں شامل ہے۔ میں اس طرح سے کال کرتا تاکہ آپ کی بات اور اس ساتھ میں خود سماعت کرتا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل